السلام علیکم دوستو۔ ہر روح کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے۔ کچھ اپنی تنہائی کے خول میں بند رہتے ہیں، انجانے میں اس خوبصورت جال سے بے خبر رہتے ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اشر کی دنیا بھی ایسے ہی سکوت میں لپٹی ہوئی تھی۔ کبھی اپنی ماں کی باہوں میں کھلکھلاتا باپ کی انگلی تھامے دنیا دیکھتا ایک معصوم چہرہ۔ پھر ایک ناگہانی لمحہ آیا جب قدرت نے اپنا روپ بدلا اور زمین نے ایک ایسا گھاؤ دیا جو کبھی نہ بھر سکا۔ اشر بچ گیا، لیکن ایک ایسی تنہائی کے ساتھ جس کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ وہ ایک غارس کی پناہگاہ تھی، جہاں کبھی کسی انسان کا سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ اشر کی کائنات بنی، نہ کوئی کہانی سنانے والا، نہ کوئی کھیلنے والا۔ اشر جس نے کبھی بولنا نہیں سیکھا تھا، اس نے پہاڑوں کی عظمت سے صبر سیکھا، دوستی کرتا۔ وقت ریت کی طرح پھسلتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ خاموشی اس کی رازدار بنی، اور تنہائی طاقت، وہ جنگل کا ایک حصہ بن گیا، اتنا مانوس کہ انسان کم اور فطرت کا عکس زیادہ لگتا تھا۔ ایک دن جب وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر گھوم رہا تھا، اس کی نظر ایک مختلف منظر پر پڑی۔ ایک چھوٹا سا قافلہ، شاید کو پیماؤں کا ایک گروہ، اس کی نظروں سے گزرا۔ وہ 4 لوگ تھے جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے چہروں پر ایک مشترکہ مقصد کی چمک تھی۔ اشر نے انہیں اپنی اونچی جگہ سے دیکھا، ان کی باتیں، ان کی باہمی مدد کرنا، ان کے چہروں پر موجود اعتماد، یہ سب اس کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ ایک ایسا انکشاف جس نے اس کے اندر تجسس کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وہ کیا بانٹ رہے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی؟ اشر کے خاموش ذہن میں پہلی بار ایک سوال نے جنم لیا، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جاننے کا سوال جس سے وہ اب تک ناواقف تھا۔ اس دن کے بعد اشر اکثر ان کو پیماؤں کے راستوں پر نظر رکھتا، دور سے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا، ان کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک نئی زبان سیکھ رہا تھا، انسانی رابطے کی زبان۔ ایک بار ان کو پیماؤں میں سے ایک پھسل کر زخمی ہو گیا۔ اشر نے بے تابی سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ اس لمحے اس نے نہ صرف مدد کا احساس جانا، بلکہ اس تشکر کو بھی محسوس کیا جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ اس واقعے نے اشر کے اندر بولنے کی ایک نئی خواہش پیدا کر دی۔ اس نے ان کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی، ان کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مشکل سفر تھا، برسوں کی خاموشی کے بعد اپنی آواز کو تلاش کرنا۔ آہستہ آہستہ اشر نے بولنا سیکھ لیا، پہلے ہچکچاتے ہوئے الفاظ، پھر چھوٹے چھوٹے جملے، اور ہر کامیاب لفظ کے ساتھ اس نے دوسروں کے ساتھ اپنے خیالات اور احساسات بانٹنے کی خوشی محسوس کی۔ اس نے جانا کہ مدد کرنا اور مدد لینا ایک ایسا بندھن بناتا ہے جو تنہائی کی تمام دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو کبھی اپنی دنیا میں اکیلا تھا، اب ایک وسیع تر انسانی برادری کا حصہ بن چکا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ آواز صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کے درمیان ہونے والے تبادلے میں بھی ہوتی ہے۔ اور اس نے جانا کہ دوسروں کے ساتھ جڑ کر ایک نئی اور بامانی زندگی ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔